اچھا مرد حضرات اکثر خاص طور پہ ینگسٹر گلے میں چین اور ہاتھ میں بریسلیٹ، انگوٹھیاں اور چھلے اور پتہ نہیں کیا کیا پہنتے ہیں ذرا اسٹائل کے چکر میں، تو یہ پہننا گناہ تو نہیں؟ اس پر میں دو زاویوں سے بات کرنا چاہوں گا. ایک زاویہ تو یہ ہے کہ مرد کے لیے سوائے انگوٹھی کے، اچھا گھڑی تو ضرورت کے اندر آ گئی اور انگوٹھی بھی صرف چاندی کی علاوہ، اور وہ بھی ایک مقدار ہے، وہ بھی ایک مسقال یعنی 4.5 ماشے، اس سے زیادہ نہ ہو. اچھا 4.5 ماشا تو آخری لیمٹ ہے، باقی کم سے کم ہو. اور وہ بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ عام آدمی کے لیے تو انگوٹھی پہننی نہیں چاہیے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جو ہے وہ مہر کی نیت سے، یا کوئی سلطان ہوتا ہے تو وہ پہن سکتا ہے. لیکن باقی اس کے علاوہ یہ چین، یہ بریسلیٹ، اور عموماً وہ سونے کی یا تانبے کی یا پیتل کی یا دانت کسی اور دھات کی، تو وہ بالکل حرام ہے. اور دوسرا زاویہ پتہ ہے اس میں کیا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا فرام دیم ہی ول بی، وہ ان میں سے شمار کیا جائے گا. اب یہ چیزیں کون پہنتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا. آپ دیکھیں آج جو ہے فجر میں ایک صف ہوتی ہے لیکن فیس بک اقوال زری سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور آپ اخبار کی جھوٹی خبریں خرید کر پڑھتے ہیں، اور قرآن کی سچی خبریں جو مفت میں مل رہی ہوتی ہے آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ سنت بال نہیں بناتے، پیسے دے کر غیروں کے طریقے پر بال بناتے ہیں. آپ کی صورت، سیرت، کردار، گفتار، عادات، اطوار، تہذیب، تمدن، ثقافت، کلچر، اوڑھنا بچھونا، معاشرت، معیشت سب غیروں کے طریقے پر ہے. تو یہ بریسلیٹ اور یہ اس طرح کی چین، تو مطلب یہ کن کی ہم نقالی کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ، سچے لہجے میں جھوٹی باتیں. معاشرہ ایسا ہی ہو گیا ہے، اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے، دوسرے کا سکھ دیکھ کے دکھی ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے. کڑتے ہیں علامہ صاحب، مفتی صاحب کڑتے ہیں، یہ اس کے پاس ہے بہت مبارک ہو، اندر سے کڑ ہے، منافقت ہے. یہ صبر اور شکر کے ساتھ اگر رہا جائے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے. اچھا جی، اگر کوئی چیز پڑی بھی مل جائے، ہم تو بلکہ مذاق میں بھی بول دیتے ہیں اللہ تمہیں بہت دے، کبھی بلکہ بعض لوگ تو ڈھونڈتے پڑی ہوئی چیز، ہم مذاق میں بھی بول دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں بہت دے، کبھی بس کے نیچے کبھی ٹرک کے نیچے، تو کبھی بسیں ٹرک نکلتے تھے نیچے کوئی چیزیں مل جاتی تھی. اچھا چیزیں مل گئیں، اب انہوں نے اٹھا لیا، اس نے ڈھونڈنے کی بھی کوشش کر لی، بندہ کس کی ہے، مالک آواز بھی لگا دی بھائی یہ کس کی ہے، نہیں رسپونڈ آیا، تو وہ استعمال کر سکتا ہے. اچھا یہ چیزیں اگر آپ کو یورپین کنٹریز میں یا مڈل ایسٹ میں ملے نا، بالکل نہیں اٹھائیں، چونکہ وہاں پر تو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے، لوگ چیزیں اٹھاتے ہی نہیں، اور مالک اکثر ڈھونڈتے ہوئے تلاش کر کے لے لیتا ہے. لیکن پاکستان میں چونکہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نہیں اٹھاؤں گا کوئی چور اٹھا لے گا، غلط ہاتھوں میں چلی جائے گی، تو اس نیت سے اٹھانا کہ میں اس کو مالک تک پہنچاؤں، اٹھانا جائز ہے. پھر آپ مالک کو تلاش کریں، پھر وہ فقہاء نے لکھا ہے کہ 3 دن تک تلاش کرے، 40 دن تک تلاش کرے، 1 سال تک تلاش کرے. اگر پھر بھی وہ نہیں ملتا تو آپ اس کو صدقہ کر دیں. اٹھانے والا اگر خود مستحق ہے وہ خود بھی یوز کر سکتا ہے، اور اگر وہ خود مستحق نہیں ہے تو وہ اس کی نیت سے صدقہ کر کے دے دے. لیکن اگر کچھ عرصے کے بعد حقیقی مالک آ جاتا ہے اور وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے میری چیز واپس دی جائے، تو آپ کو اپنی جیب سے وہ چیز ریٹرن کرنی پڑے گی اور لوٹانی پڑے گی. مطلب استعمال کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے. اگر آپ کے اوپر صدقہ لگتا ہے تو آپ خود استعمال کر لیں، لیکن اگر آپ صدقے کے اہل نہیں ہے تو آپ کسی اور کو صدقہ دے دیں. لیکن اس کے باوجود اگر وہ آ کے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ نہیں بھائی تم نے میری مرضی سے تو صدقہ نہیں دیا ہے، تو آپ کو اپنی جیب سے لوٹانا پڑے گا.